اعتراض ہوتا ہے یہ سنت ہے، اے جو جس نے سنتوں کو جن نے سنتوں پر عمل کیا وہ نبی کے قریب ہوگا، جو نبی کے قریب ہوگا قیامت کے دن اس کی شفاعت ہوگی، جس کی شفاعت ہوگی سمجھو کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہمارے سارے مسائل کا حل وہ اعمال پہ ہے، اعمال کے مسئلے کا حل وہ علم پہ ہے۔ ہم اپنے آپ سے سوچیں ہم دین کتنا جانتے ہیں، علم کتنا جانتے ہیں، شریعت کتنا جانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے شروع میں عرض کیا، ہم سنتے نہیں۔ جب صحیح سنیں گے تو انشاءاللہ صحیح سمجھیں گے، جب صحیح سمجھیں گے تو پھر صحیح عمل کریں گے۔ ہمارے گھریں قرآن سے خالی ہے، گھر میں 5 لوگ ہیں، ایک بھی قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں۔ گھر میں 5 7 8 لوگ ہیں، ایک بھی فجر کی نماز پڑھنے والے نہیں ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھنے والے ایک بھی نہیں ہیں۔ جمعہ کی نماز پڑھ کے ہم خوش ہو گئے کہ ہم مسلمان ہیں، عمل سے دور ہو کر ہم خوش ہو گئے، نمازیں چھوڑ کے ہم خوش ہو گئے۔ دوستو بزرگوں، میرے ماں اور بہنوں، یہ زندگی کچھ دن کی ہے، گزر جائے گی۔ جس کو شاعر نے کہا زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا، موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ جو ہماری زندگی ہے کچھ نہیں ہے۔ اس کو دوسرے جملوں میں شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، یہ جوانی یہ جوش تکبر چند لمحوں کی ہے یہ کہانی۔ ارے جوان ہوئی جیسا محسوس ہوتا، کچھ سال گزر گئے نہیں گزر گئے، بال وائٹ ہو جا رہے، اب چہرہ دیکھتے ہیں آئینے میں تو محسوس ہوتا ہے کہ بڑھاپا آ گیا۔ جوان رہے جیسا محسوس ہو رہا تھا، اچانک ہمارے اوپر بڑھاپا طاری ہو گیا۔ یہ جوانی یہ جوش تکبر چند لمحوں کی ہے یہ کہانی، پاؤں پھولوں پہ رکھنے سے پہلے تو اس کو کانٹوں پہ چلنا پڑے گا۔ آج کا جو دور ہے وہ پہلے جیسا نہیں ہے۔ لوگ مطمئن کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، 60 70 80 کے بعد ہی موت آئے گی ایسا محسوس ہوتا تھا۔ اب تو کوئی دور نہیں رہا، اب تو کوئی زمانہ نہیں رہا۔ نوجوان اچانک انتقال ہو جا رہے ہیں، بچے اچانک انتقال ہو جا رہے ہیں۔ ایسی بیماریاں، اللہ اکبر، ڈاکٹروں کو محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ کیا بیماری ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے، علاج کا پتہ نہیں ہے، بیماری کا پتہ نہیں ہے۔ ایسی نئی بیماریاں لوگوں کے ساتھ لاحق ہو رہی ہیں۔ دوستو بزرگوں، اگر ہم اب بھی نہیں سنبھلے، ہم نے اپنی زندگی کو ابھی بہتر نہیں بنایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس اللہ کی رسی کو ہم نے مضبوط نہیں پکڑا، تو بتاؤ دوستو بزرگوں، میرے ماں اور بہنوں، پھر ہماری زندگی کامیاب کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، دیکھو کامیاب مرد وہ ہو سکتا ہے، کامیاب عورت وہ ہو سکتی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اعمال صالحہ اپنی زندگی میں پیدا کر لو، نیک کام اپنی زندگی میں پیدا کر لو، اچھائیاں اپنی زندگی میں پیدا کر لو، نبی کی سنتیں اپنی زندگی میں پیدا کر لو، مسجدوں سے محبت رکھو، علماء سے محبت رکھو، دین سے محبت رکھو، دین کا کام کرنے والوں سے محبت رکھو، تو پھر انشاءاللہ دیکھو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بہتر بنائیں گے، ہمیں خوشگوار زندگی دیں گے، بہترین زندگی دیں گے، عیش و عشرت کی زندگی دیں گے۔ دوستو بزرگوں، آج ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کسی سے بھی پوچھو یہی مسئلہ ہے، یہی پریشانی ہے۔ لوگ آتے ہیں علماء کے پاس، بولتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، حضرت مولوی صاحب دعا کرو، 10,000 ایک ایسا تو بھی 15-20 ہزار ہو گئے تو اچھا ہے، 20,000 20-25 ہزار ہو گئے تو اچھا ہے، 30,000 کی سیلری تنخواہ چل رہی ہے، 40-50 ہو گئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، 40 سے 50-60 ہو گئے تو اچھا ہو جائے گا۔ لیکن دوستو بزرگوں، مسئلے کا حل مال کی کثرت میں نہیں ہے، مسئلے کا حل مال کے زیادہ میں نہیں ہے، مسئلے کا حل مال کے بڑھ جانے کی وجہ سے نہیں ہوگا، مسئلے کا حل اعمال کے زیادتی کی وجہ سے ہے۔ اعمال زیادہ کرو، نیکیاں زیادہ کرو، ثواب کے کام زیادہ کرو، کثرت کو مت دیکھو، زیادہ ہو جائے گا تو میرا نفع ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا تو میری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ نہیں، ہمارے چیزوں میں برکت ہونا چاہیے، رزق میں برکت، کمائی میں برکت، عمر میں برکت، زندگی میں برکت۔
ساری چیزوں میں اگر برکتیں ہوگی تو پھر دوستو بزرگوں ہمارے سارے مسئلے بہت آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے.